السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے ابھی سورۃ الفلق کی تلاوت کی ہے۔ پہلے میں اس سورت کا ترجمہ کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، آپ فرما دیجئے میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، اس کی مخلوق کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں دم کرنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ ہے اس سورت کا ترجمہ۔ میں اس سورت کا مختصر خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ اس سورت میں 5 آیتیں ہیں۔ یہ سورت اور اس کے بعد کی سورت یعنی سورہ ناس دونوں ایک ساتھ ایک ہی واقعہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کو یعنی سورہ فلق کو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ آپ سمجھتے تھے کہ آپ ازواج مطہرات کے پاس یعنی اپنی بیویوں کے پاس آئے ہیں، حالانکہ نہ آتے تھے۔ یہ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ جادو کا سب سے بڑا اثر یہی ہے۔ جب یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عائشہ میں نے اپنے رب سے پوچھا اور میرے پروردگار نے بتلا دیا کہ 2 فرشتے آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھا اور ایک میرے پایتانے سرہانے والے نے ایک دوسرے سے پوچھا ان کا کیا حال ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ کہا لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کا حلیف ہے اور منافق شخص ہے۔ کہا کس چیز میں؟ کہا سر کے بالوں میں اور کنگھی میں جادو کیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس نے بتلایا کھجور کے اس غلاف میں، کھجور کے اس چھال میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے۔ بئر زروان میں ایک پتھر کے نیچے دفن کیا ہوا ہے۔ بئر زروان یہ ایک کنویں کا نام ہے۔ اس کنویں میں جادو کر کے لبید بن عاصم نے دفن کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا اور فرمایا مجھے خواب میں یہی کنواں دکھلایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا آپ نے اس کا اعلان کیوں نہ کیا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے، فلاں شخص نے آپ پہ جادو کی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے شفا دے دی اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں کسی شخص کے لیے تکلیف کا سبب بنوں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر میں اعلان کر دیتا کہ فلاں شخص نے مجھ پر جادو کیا ہے تو لوگ اسے قتل کر دیتے یا اسے تکلیف پہنچاتے۔ روایت میں ہے کہ اس کنویں کا پانی ایسا تھا گویا مہندی کا گدلا پانی، یعنی جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہندی کا پانی ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کنویں کا پانی تھا جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو گرہ لگا کر جادو کر کے لبید بن عاصم نے دفن کر دیا تھا۔ اور اس کے پاس یعنی اس کنویں کے پاس کھجوروں کے درخت شیطانوں کے سر جیسے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اس کنویں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بند کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت 6 مہینے تک رہی۔ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہود کا ایک بچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کرتا تھا۔ یہودیوں نے اسے
پھسلا کر بہلا کر آپ کے چند مبارک بال اور آپ کی کنگھی کے چند دندانے منگا لیے اور ان میں جادو کیا، پھر اس کو جادو کر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، سر کے بال جھڑنے لگے، خیال آتا تھا کہ میں بیویوں کے پاس ہوں، حالانکہ نہ آئے تھے۔ 6 ماہ تک یہی حالت رہی، 6 مہینے تک یہ اللہ کے حبیب کی کنڈیشن رہی۔ پھر آپ کو فرشتوں کے ذریعے سے سحر کی یعنی جادو کی خبر دے دی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ آپ پہ جادو کیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت زبیر کو اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھیج کر کنویں میں سے وہ سب چیزیں نکلوائیں۔ ان میں ایک تانت تھی جس میں 12 گرہیں لگی ہوئی تھیں اور ہر گرہ میں ایک سوئی چبھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ نے یہ دونوں صورتیں اتاری۔ ان دونوں صورتوں میں کل 11 آیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک ایک آیت یعنی ان صورت کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور ایک گرہ اس کی خود بخود کھلتی جاتی تھی۔ جب یہ دونوں صورتیں مکمل ہوئی وہ سب گرہیں کھل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شفا یاب ہو گئے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے، تمام مخلوقات کی برائی سے، تمام مخلوقات کے نقصان سے۔ یعنی اے اللہ آپ نے دنیا میں جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان سب کے شر سے، نقصان سے میری حفاظت فرما، تمام مخلوقات کے نقصان سے، برائی سے میری حفاظت فرما، مجھے اپنے پناہ میں رکھ۔ آگے فرمایا اللہ نے من شر ما خلق، من شر ما خلق کے لفظ سے ساری مخلوقات کا شر اس میں داخل ہے، اس لیے یہ جملہ تمام شر سے، آفت سے پناہ لینے کے لیے، بچنے کے لیے کافی تھا۔ مگر اگلی آیتوں میں اللہ نے اس جگہ 3 چیزوں کو الگ الگ کر کے بیان کیا اور ان تینوں کے شر سے اور نقصان سے بچنے کی اور پناہ مانگنے کا الگ الگ حکم دیا۔ وہ 3 کیا ہے؟ 3 میں پہلا یہ ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں رات سے جبکہ اس کی اندھیری پوری طرح چھا جائے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں رات سے جبکہ اس کی اندھیری پوری طرح چھا جائے۔ رات کی تخصیص کی وجہ، رات کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہی وقت ہے جنات اور شیاطین اور موذی جانوروں اور چوروں ڈاکو کے پھیلنے اور دشمنوں کے حملے کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ ہوتی ہے۔ صبح ہوتے ہی ان چیزوں کا تسلط ختم ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں پر رات کا ذکر فرمایا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی جو جادو کرنے والے لوگ ہیں، خواہ مرد ہو یا عورتیں، سبوں سے پناہ مانگی ہے اس آیت میں۔ یہاں بعض لوگوں نے کہا کہ لبید بن عاصم کی بیٹیاں مراد ہیں، ان لوگوں نے گرہوں میں دم کر کر کے گرہ لگایا تھا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، آگے اللہ نے فرمایا اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ آپ پر جو یہودیوں نے جادو کیا تھا اس کا اصل مقصد حسد تھا۔ یہود اور منافقین آپ کی اور آپ کے اصحاب کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے، چڑھتے تھے، اور جنگ اور قتال میں آپ پر غالب نہیں آ سکے تو جادو کے ذریعے اپنی حسد کی آگ کو بجھانا چاہا، اور آپ کے حاسد دنیا میں بے شمار تھے، اس لیے بھی خصوصیت سے حسد سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس صورت میں 4 قسم کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ نمبر 1، ہر مخلوق کے شر سے، ہر مخلوق کے نقصان سے۔ مخلوق میں انسان بھی داخل ہے، جنات بھی داخل ہے، اور اسی طریقے سے تمام جانور، موذی جانور بھی داخل ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے ہر مخلوق کے شر سے، ہر مخلوق کے نقصان سے اس صورت میں پناہ چاہی گئی ہے۔ نمبر 2، رات کے شر سے پناہ چاہی گئی ہے، یعنی رات کے وقت ہی عام طور پہ جنات اور اسی طریقے سے جنات کا حملہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو موذی جانور ہیں، درندے ہیں، رات کے وقت نکلتے ہیں، رات کا میں خطرہ ان کا بڑھ جاتا ہے۔ سانپ بھی رات میں نکلتے ہیں، بچھو بھی رات میں نکلتے ہیں،
تو موذی جانوروں کا، درندوں کا خوف رات میں بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکوؤں کا، چوروں کا خطرہ رات میں بڑھ جاتا ہے، خاص طور پہ رات کے شر سے اس لیے پناہ چاہی گئی۔ اور نمبر 3 پہ جادوگروں کی شر سے۔ اس صورت میں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، چونکہ جادو کرنے والے میں لبید بن عاصم بھی تھا، اور اس کی بیٹیاں بھی تھیں، اور اس کی بہنیں بھی تھیں، تفسیر مظہری میں، تو سبوں نے مل کے جادو کیا تھا۔ تو اس میں ان لوگوں کی شر سے، یعنی جو جادو کرنے والے خواہ مرد ہوں خواہ عورتیں ہیں، سبوں کی شر سے پناہ چاہی گئی ہے۔ اور نمبر 4 پر حاسدوں کی شر سے پناہ چاہی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہیں گئی ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اخیر بات، اس صورت کے فضائل بھی بے شمار ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات میں ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے، اور کل کے سبق میں یہ بتایا گیا تھا قل هو اللہ احد کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم پہ دم کر لیا کرتے تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانے کا یہ معمول تھا، جب بستر پر تشریف لے جاتے تو ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر دم کرتے، خاص طور پہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو پڑھ کر ہاتھ میں تھکاتے اور دونوں ہاتھ کو پورے جسم پر پھیر لیتے۔ تو یہ صورت بزرگوں نے فرمایا کہ جس بچے کو نظر لگ گئی ہو، یا اسی طریقے سے کسی کو جادو کر دیا گیا ہو، ٹونا کر دیا گیا ہو، یا ہر شر سے حفاظت کے لیے یہ صورت ہے۔ اس صورت کے پڑھنے کا ہم اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، اور کوئی بیمار ہو یا کسی کو جادو ہو گیا ہو، یا اسی طریقے سے کسی کو نظر لگ گئی ہو، تو یہ صورت پڑھ کے دم کر لیں گے، انشاءاللہ وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔